کہ اللہ آ تیرا سیدھا راہ، اس راہ دے اُتے سانو چلن دی توفیق عطا فرما۔ او آدمی کامیاب ہو گیا حضرات جنوں اللہ پاک نے سیدھے راہ اُتے چلن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ اور پھر میں تھے ایک بات عرض کر کے پھر اپنی بات کو شروع کرنا کہ جیڑے لوگ سیدھے راہ اُتے چلتے نے پے نیک لوگ نے، اللہ دے ولی نے، حضرات انہاں دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ نیک لوگاں دی، اچھے لوگاں دی کہ جڑے اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دے پیارے پیارے احکامات نو من کے تے او دے اُتے عمل کرتے ہیں۔ اے دی مثال ایک میں عرض کرنا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تعالی اپنے گھروں نکلے، سفر اُتے جا رہے نے، سفر کردیاں اور امام صاحب دا ایک اپنا مقام ہے، اپنی عزت ہے۔ فرماتے نے کہ ایک بستی دے اندر پہنچے، رات دا وقت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بستی دے اندر پہنچ دے لے، عشاء دی نماز ہو چکی ہے۔ حضرت ایک مسجد وال گئے، دیکھیا کیے کہ مسجد کا دروازہ جڑا بند ہے۔ حضرت امام صاحب مسجد دے دروازے دے اُتے کھڑے ہو گئے، سوچ رہے نے کہ نماز بھی ادا کرنی ہے لیکن مسجد کا دروازہ بند ہے۔ ایک غریب جا آدمی ادھر آ گیا، آگے سلام کرتا ہے، عرض کرتا ہے بزرگو مینوں معلوم میں جو ہوتا ہے پیا کہ جویں تسی مسافر ہو تے مسجد کا دروازہ بند ہے اور رات کا وقت بھی کافی گزر چکیا ہے، آؤ میرے گھر دے اندر میرے نال آ جاؤ، میں تانوں مسلہ بھی دینا، نماز بھی ادا کرو تے نالے میرے گناہگار واسطے دعا بھی فرما دیو۔ گھر لے گئے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی نے نماز پڑھی، آپ بیٹھ گئے۔ جدو آپ تشریف فرما ہو گئے تے زندگی نے اے بندہ اپنے منہ دے اندر کچھ کلمات پڑھ رہا ہے تے پڑھ دے جا رہا ہے۔ امام صاحب فرمان لگے بیٹا اے تے دس تیرا کاروبار کی ہے، کام کی کرنا ہے؟ عرض کرتا ہے بزرگوں کاروبار میرا میں تندور اتے روٹی لانا، اے میرا چھوٹا جا کاروبار ہے، کام ہے میں غریب آدمی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اے بتا کہ آپ منہ دے اندر جو کوئی تو پڑھ رہے پڑھتا کیے پیا، پڑھ کے سنا دے صحیح۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی نے جدو یہ سوال کیتا، حضرات ذرا غور فرمانا، ایک غریب آدمی دی روح تڑپ اٹھی، عرض کرتا ہے بزرگو جدوں دی ہوئی سنبھالی ہے میں اپنی زبان تو جدوں بھی فارغ ہونا وا تے میں یہ پڑھنا وا استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، میں استغفار کرنا وا، ایدا فائدہ مینوں اے ہوندا ہے کہ جیڑی بھی میں اللہ کے دعا کرنا وا اللہ پاک میری دعا نو رد نہیں کردا۔ میری ماؤں بہنوں اور میرے بزرگوں جڑے گلا کرتے ہو ساری دعا قبول نہیں ہوتی، اج تو یہ وعدہ کر لو
کہ میں کثرت دے نال استغفار کرانگا، استغفار تسی کر دیو، عرشہ والا اللہ تہاڈی دعا نو قبول فرما لے گا۔ امام صاحب نے جدو یہ بات سنی، آنکھیں جو چھم چھم آنسو گرتے نے پے، آتے نے باہر میرے اللہ ایک غریب آدمی ہے، اینو نہ کوئی علم ہے، لیکن دے باوجود اور تینو کنا یاد کر رہے ہے۔ اللہ ڈالے ایک آدمی ہے کہ جیڑا تینو اینا یاد کر رہے ہے، استغفار ہی کرتا جا رہے ہے۔ امام صاحب زارو قطار رو پے۔ حضرات پھر اس بندے نے ایک بات عرض کی تھی، آدھے نے حضرت جی اللہ پاک نے میری ساری دعاں قبول کر لیاں نے، لیکن 20 سال ہو گئے نے ایک میں دعا کرنا پیا، وہ دعا حالی تک اللہ پاک نے قبول نہیں فرمائی۔ میرا یقین ضرور ہے کہ وہ بھی دعا میری اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کیری دعا ہے کہ جیڑی دعا تیری اللہ نے ہون تک قبول نہیں کی تھی اور 20 سال ہو گئے تیرو اللہ دے کے گڑ گڑا دیا تے دعا کر دیا۔ جدو امام صاحب نے سوال کیتا، حضرات ذرا توجہ فرمانا، اس بندے دیا کئی چویں پانی آ گیا تے بندہ رو کے عرض کر دے، اے بزرگو او دعا اے وے کہ میں اللہ کے عرض کرنا وا، اللہ اتنی دیر تک میں نو موت نہ دیویں کہ جب تک میں اپنی آنکھاں دے نال امام احمد بن حنبل دی زیارت نہ کر لواں۔ پر اللہ میں غریب ہاں، میں مسکین ہاں، میرے کو لینا پیسہ کوئی نہیں کہ میں انہاں دے ملک جا کے انہاں دی زیارت کر سکاں۔ امام صاحب کے جدو اس بندے عرض کی تھی اللہ اکبر، اے بندہ نالے رو پیا تے نالے آندا ہے اے حضرت جی ہون تک وہ دعا میری اللہ قبول نہیں فرمائے۔ امام صاحب گڑ گڑا کے رون لگ پے۔ آپ فرماتے نے بیٹا میرے قریب آ جا، اور جدے واسطے تو دعا کرنا پیا میں تے آنا احمد بن حنبل، اور میں اویا احمد بن حنبل، آج میرے سینے نہ لگ جا تے رج رج کے زیارتاں کر لے تے نالے آپ دعا کر دے لے۔ اے عرشہ والے اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ، میں تیرا پاپی بندہ، پر عام مسکین بندہ، اینی آرزو کرتا سی پیا اللہ تو اے دے گناہاں نو معاف کر کے کل قیامت دے دن اللہ اینو اپنے محبوب دے حوضے کوثر تو حوضے کوثر دا جام فرما دے۔ اینا روئے حضرات، معلوم ہویا کہ نیک آدمی جڑا سیدھے راہ تے چلدا پیا او دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ آئیے ذرا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سارے نو سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم دے سامنے بیٹھے ہوئے نے تے آپ کی فرما دے نے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ آپ فرما دینے لوگا اور میرا اللہ تے تواڈا اللہ ایک کوئی ہے تے میں تانوں حکم دے رہا فاعبدوہ اس ایک اللہ کے سجدے کرو، اس ایک اللہ کے قیام کرو، اس ایک اللہ کے رکوع کر لو، ایک اللہ کو منگو، اللہ تواڈیاں مشکلاں نو آسان فرما دے گا تے
تانوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماندے نے ھذا صراط مستقیم، اور لوگوں ایو سیدھا راہ ہے، اگر اس راہ تے چل پو گے تے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک تانوں جہنم تو بری کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرات کائنات دے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے حضرت جابر بن عبداللہ اکو رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماندے نے ایک دن اللہ دے نبی علیہ السلام زمین اتے بیٹھ گئے، آپ نے زمین تو ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے آپ نے ایک خط کھینچے ہے، ایجے سیدھی لکیر ماری ہے، کُنَّا عِنْدَ النَّبِيَّ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے زمین اتے ایک سیدھی لکیر کھینچی ہے اور پھر انہاں لکیراں دے وچوں انج ٹیڑیاں لکیراں کھچنیاں شروع کر دتیاں نے، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابیو فقال ھذا سبیل اللہ، آجری سیدھی راہ اگر ایدے اتے چلو گے تے پھر نالی نبی پاک نے قرآن پاک دیئے سید دی تلاوت کی تھی، وَأَنَّا ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ۔ آقا نے انج لکیر کھچ کے تے آپ نے کی فرمایا آجری سیدھی راہ اے راہ اللہ اور دے رسول دیئے، تے جیڑیاں ٹیڑیاں میں لکیراں کھچیاں نے لوگوں شیطان دے راہ نے، اگر جنت اندر جانا چاہتے ہو تے سیدھی راہ تے چلو، اللہ پاک تانوں جنت عطا فرما دے گا۔ سونے محبوب علیہ السلام اے سیدھی راہ جیڑی ہے سمجھ نہیں لگی، اس لکیر دی سمجھ نہیں لگی، میں قربان جاواں محبوب علیہ السلام نے سمجھا دیتا ہے میرے جیسے گناہگارانو، آپ جیسے گناہگارانو، آقا فرما دے نے سیدھی راہ جیڑی ہے ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت الرسول۔ و سیدھی راہ میں تھوڑے کو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوجی میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا، اے سیدھا راہ جاندا جے تے جنتاں دے اندر جاندا جے، جیڑا بندہ اس سڑک اتے چل پیا، اس راہ اتے چل پیا، لوگوں او جہنم اندر نہیں جائے گا، او جنت دے اندر جائے گا۔ تے میرے محبوب علیہ السلام کی فرما دے لے فَاتَّبِعُوهُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور میں تانوں روکنا وا اور شیطانیاں راہ تے نہ چلیا جے، اگر راہ اپنانی جے اللہ دے قرآن نو اپناؤ اور میری سنت نو اپناؤ، قیامت دا دن ہوئے گا، میں آپ تانوں آوازاں دیواں گا میری پیاری امت آؤ میرے ہتھوں حوض کوثر دا جام پی لو۔ سیدھے راہ تے اس سیدھے راہ اہدنا الصراط المستقیم،
کہ یا اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ اور سیدھا راہ جیڑا ہے لوگو، آئیے میرے بھائیو توجہ فرمانا، آقا فرما دینے سیدھا راہ جیڑا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور سیدھی سڑک جیڑی ہے اپنی زبان تو جھوٹ نہ بولیا کرو، اور جیڑا بندہ جھوٹا نہیں اپنی زبان کو پاک کرتا ہے، اپنی زبان تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ سیدھے راہ تے چلدا ہے، تے جیڑا جھوٹا ہے وہ شیطان دے راہ تے چلدا ہے۔ سیدھا راہ کیڑا سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولو، اور جیڑا سچا ہے وہ سیدھے راہ تے وے، جیڑا جھوٹا ہے لوگوں وہ شیطانی راہ تے وے۔ ہن اے راہ اسی آپ اپنانے نے کہ سیدھے راہ تے جانا ہے یا شیطانی راہ تے جانا ہے۔ اللہ پاک دے نبی کی فرماندے نے، اے میرے صحابیو، اے میری امت دے لوگو، آؤ تانوں میں سیدھے راہ دی تلقین کراں۔ سونے محبوب جی اے سیدھا راہ جیڑا ہے تے پٹھا راہ جیڑا ہے، آقا فرماندے نے قل هو اللہ احد۔ اور جڑے بندے دا عقیدہ اے وے کہ اللہ میرا کلا ہے، او سیدھے راہ تے چلدا ہے، تے جڑا شیطانی راہ ہے او کیڑا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور جڑا اللہ دی ذات دے نال شرک کردا ہے او شیطان دے راہ تے چلدا ہے۔ حضرات ہن میں بھی سوچا تسی بھی سوچو کہ اللہ دی توحید تے عمل کریے تے سیدھی راہ تے بندہ چلدا ہے، اگر اللہ دی توحید تے عمل نہیں کرتا حضرات وہ شیطانی راہ تے چلدا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راہ تے وا۔ اور دو احسان خداوند کیتے، آئی سیدھی سڑک، اور دو احسان خداوند کیتے، اوپر اہل ایمان، ایک قرآن تے دوجا محمد، اور اوپر دونوں جہان۔ اگر تے قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تے اللہ پاک تینوں سیدھے راہ تے چلا کے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تینوں بہترین جنت محل عطا فرما دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہن حضرات آئیے ذرا غور کرنا، عیسائیاں دے 4 فرقے ایسے بنے، 4 فرقے، 4 گروہ، 4 جماعتاں ایسیاں بنیاں۔ ایک کدو بنیاں جدو اینا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو اے کمرے چ بند کیتا ہویا ہے، تے بعد دے اندر اللہ پاک نے عیسیٰ نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا، اور انہاں دی مشابہ ایک آدمی ایسی انہاں دی شکل دے مطابق انہاں نے انہاں نو سولی چڑھا دیتا۔ 4 گروہ بن گئے، 4 جماعتاں بن گئیاں۔ اے ہن 4 جماعتاں جمع دے مختلف پادری جڑے بڑے بڑے پڑھے لکھے سن، ذرا سنیا نے توجہ لینا۔ 4 پادری، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تعالی نے اپنی تفسیر دے اندر انہاں 4 گروہاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ 4 انہاں دے بڑے بڑے پادری جمع ہو گئے، تے حضرات اے بیگ انہاں ایک ہے کہ یارے کی ہوئے ہے، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کون نے؟ تے ایک ہون بیان کرن لگا ہے، 3 سن دے نے پہ تے چوتھا بیان پیا کرتا ہے۔ اے ہون بیان کرتا ہے پیا، آدھا لوگوں کی بیان دیو گے عیسیٰ کون ہے؟ آؤ میں تو
علیہ السلام آندا ہے او اللہ عیسیٰ جڑا کوئی بندہ نہیں سی او تے اللہ آپ ہی سی عیسیٰ بندہ نہیں سی اللہ آپ ہی آیا سی اعلان و عرض ہے اس زمین اتے عیسیٰ دی شکل اندر اللہ پاک آئے سن فَآحِيَا مَنْ أَحْيَا جنوں چاہتا سی ایتھے دنیا دے اتے زندہ کرتا سی اور جنوں چاہتا سی وَآمَاتَ مَنْ آمَاتَ اور جنوں چاہتا سی انہوں موت عطا کر دیتا سی اے اللہ آپ ہی سی تے جنوں چاہتا سی انہوں زندگی دیتا سی جنوں چاہتا سی انہوں موت دیتا سی تے ہور کی ہویا ہے ثم صعد الى السماء ہونو جڑے عیسیٰ دی شکل اندر اللہ آیا سی ہونو آسمان تے آپ ہی چلا گیا ہے ایدہ کیتا ہونے حضرات اے سدھے راہ تے چلن والا گروہ نیسی تے دعا کی کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم اے سدھے راہ تے چلن والا گروہ جماعت نیسی تینہ نے کیا اور یار تو جھوٹ پیا بولنا اے عیسیٰ دی تعریف نہیں اللہ انج نہیں آیا عیسیٰ دی شکل اندر لہذا اسی تیرے عقیدے نو نہیں مانتے انہیں جدو یہ بات کہہ دی تھی تینہ نے اختلاف ہو گیا دوجے نو آندے نے تسی دسو کہ عیسیٰ دے بارے تواڈا کی خیال ہے تے اینا دے اس فرقے نو کی آندے نے اینا نو آندے نے یعقوبیہ اینا دا یہ فرقہ ہے کہ جیڑا آندے نے کہ اللہ عیسیٰ دی شکل اندر زمین تے آیا اور پھر جنوں چاہتا سی زندہ کرتا سی جنوں چاہتا سی موت دیتا سی تے پھر وہ آسمانہ تے آپ ہی چلا گیا اس فرقے دا نائے فرقہ یعقوبیہ یاد رکھیا جی بات فرماتے نے دوسرے نو پوچھا کہ تو دس بھائی تیرا کی عقیدہ ہے وہ آندا جی میں تینوں نہیں مانتا میرا عقیدہ کی ہے ہوا ابن اللہ وہ آندا میں اس عقیدے نو نہیں مانتا میرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ نہیں بلکہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا بیٹا ہے میں نہیں مانتا ہے تو اے دا بھی بیڑا غلط ہو گیا اے بھی پٹھے راہ اتے چل گیا دوجے دونے آکھیا کہ تم بھی جھوٹ پیا بولنا ہے لہذا عیسیٰ رب دا بیٹا نہیں اس جماعت دا نائے نستوریہ اس فرقے دا نام نستوریہ اینا نواندے نے اینا کیا کہ عیسیٰ جیڑا ہے اے رب دا بیٹا ہے اللہ اکبر تیجا آندہ جی یہ بھی جھوٹ پیا بول دے اور میں دساں کہ عیسیٰ بن مریم کون نے اے آندے نے میں دسنا وا اے دستا کیے پیا آندہ وَهُوَ إِلَٰهٌ وَهُوَ إِلَٰهٌ وَأُمُّهُ إِلَٰهٌ اور عیسیٰ بھی الہ ہے اور عیسیٰ دی امی مریم بھی ایک معبود ہے وہ بھی الہ ہے عیسیٰ کلا اللہ نہیں عیسیٰ بھی اللہ ہے اور حضرت مریم بھی اللہ ہے اینا دا عقیدہ ایسی اینا نوادے نے اسرائیلیہ اے تین جماعتاں چوتھا کہے لگا کہ تواڈے تینہ دے جڑے اعمال نے باطل نے میں تواڈے تینہ دے عقیدیاں دے اوتے میں بالکل اے دے اوتے کان نہیں دھردا اور پہلا بھی جھوٹا ہے دوسرا بھی جھوٹا ہے اور تیسرا بھی جھوٹا ہے انہوں نے آپس کے اندر مناظرے شروع ہو گئے
چوتھے نو پوچھدے نے کہ تسی دسو تسی عیسیٰ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ میں قربان جاواں اے بندہ کی آندا ہے میرا عقیدہ اے وے ہوا عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمۃ، اور میرا عقیدہ اے وے کہ عیسیٰ جڑے نے اے اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے، اللہ دیا نشانیاں ہی جو ایک نشانی ہے۔ میرا عقیدہ اے وے، میرا عقیدہ ہے۔ آکھیا اچھا باقی تینہ نے اختلاف کیتا تے اللہ پاک نے پھر انہاں دا رد اس انداز میں نال کیتا، فرمایا لوگوں اے آپس دے اندر لڑتے سن پہ تے آؤ میں تمہیں دسا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم اسمع بہم وابصر یوم یعدوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ فرمایا انہاں دا آپس دے اختلاف سی تے یاد رکھ لو قیامت دا جدو دن آئے گا اے اپنی اکھاں دے نال جہنم نو ویکھن گے بھی اور اپنے کناں دے نال جہنم دی کڑک نو سنن گے بھی، پھر پچھتاوا کرن گے کاش اسی عیسیٰ نو رب دا بندہ من دے، رب دا رسول من دے اور اللہ پاک دا جلیل القدر پیغمبر من دے، اس سے لے آخر۔ لیکن میرے بھائیوں جیڑے تین پہلے سن اے پٹھے شیطان والے راہتے چلے سن تے چوتھا کی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں سیدھے راہتے چلن دی توفیق عطا فرما۔ میں نواں پیا بل ہوا عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمۃ، اللہ 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 جدو چوتھے دا عقیدہ واضح ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا لوگوں وہ جیڑا بندہ سیدھے راہ تے چلے گا وہ جنت میں او دے مقدر اندر لکھ دیتی ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا اور انہاں دا جواب اللہ دے قرآن نے اس طریقے نال بھی بیان فرمایا ہے۔ آئیے ذرا دوستو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ کے دعا کریے اللہ سانو میں شرک تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے گریبان دے اندر سوچئے کہ یار میں کیا اللہ دے نال شرک تو نہیں کرتا؟ آپ سوچئے، فیصلہ بھی آپ کریے، مت کسے دی گل تے لگو، اے اللہ دی گل منو، اللہ دے رسول دی بات منو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے کٹہرے دے اندر کھڑا کرے گا تے اللہ پاک ان سوال کرے گا۔ کنہاں نو سوال ہو رہا ہے؟ حضرات میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نو سوال ہو رہا ہے اے میرے پیارے عیسیٰ میں تینوں اپنا بندہ بنا کے کلیا، اپنا رسول بنا کے کلیا، تے کیا تو جا کے اپنی قوم نو ایک انداز ہے کہ میری عبادت کرو اور اللہ دے نال شرک کرو، کیا اپنی قوم نو جا کے تسی یہ نصیحت کیتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ سوال کرے گا حضرت عیسیٰ نو علیہ السلام، بھائیو اس سے واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ دعا کریا کرو اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہو، قیامت دے دن اللہ بغیر حساب کتاب تو ہی مینوں معاف کر دے۔ جے اللہ حساب کتاب لین لگ پیا پوچھ لیا
تے پھر یاد رکھ لو ساڈے پلے زیرو تو بھی تھلے آ جے اللہ پوچھ لیا کہ رات کیویں گزاری آ، دن کیویں گزار لئی، دوپہر کیویں گزاری آ، کاروبار کیویں کیتی، تے پھر اسی خالی خالی ہیں۔ اللہ بغیر حساب تو سانو سارے بھی معاف کر دے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے سوال کیتا، پیارے عیسیٰ کیا قوم نو تسی یہ بات آکھی سی؟ فرماتے نے جدوں سوال کیتا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے غشی تاری ہو جائے گی، آپ زمین تے گر جان گے اور بیہوشی تاری ہو جائے گی۔ اللہ اللہ کئی وقت گزر گئے، کئی دن گزر گئے، اللہ اکبر، عیسیٰ جب بیہوش پے ہوئے نے، ہوش ہی نہیں آ رہا، کسی ٹائم اللہ رب العالمین فرمان گے قم یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم اٹھو کھڑا ہو جا۔ عیسیٰ بن مریم کھڑے ہون گے، کمبدے ہون گے، تے نال عیسیٰ علیہ السلام ہون جواب کی دین گے۔